اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنہ ناصر وخیر معین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو امامت کے بارے میں ہو رہی ہے۔ یہ دوسرا حصہ آپ امامت کا سماعت کر رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ امامت قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے اور تقریباً 9 بنیادی ترین صفات اور اس کی شرائط کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم امامت کو روایات محمد اور آل محمد یعنی روایات اہل بیت کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی ایک مفصل حدیث ہے جو تحفۃ العقول میں بھی درج کی گئی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تقریباً 7 بڑی صفات جو ہیں وہ امام رضا علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ پہلی صفت جو امام نے بیان کی ہے، امام کمال دین کا سبب ہے۔ فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام وَأَمْرِ الْأَئِمَّةِ مِنْ کمال الدین، امر امامت کیا ہے؟ دین کے کمال کا نام ہے۔ وَلَمْ يَمْضِ حَتَّى بَيَّنَ لِأُمَّتِهِ مَعَالِمَ دِينِهِ، رسول اللہ اس وقت تک اس دنیا سے تشریف نہیں لے کے گئے کہ جب تک انہوں نے اپنی امت کے درمیان امت کے لیے دین کے سکھانے والے کا اعلان نہ کر دیا۔ کب اعلان کیا؟ غدیر خوم میں۔ حتی بین لامتہ معالم دینہ، دین کے معالم کا، علم دینے والے کا، کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وَأَوْضَحَ لَهُمْ سُبُلَهُمْ، اور امت کے تمام افراد کے لیے ان کا آخرت تک جانے والا راستہ واضح کر دیا، بالکل منور اور روشن کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ عَلَى قَصْدِ الْحَقِّ، اور امت کو کس راہ پہ چھوڑ کے گئے ہیں؟ حق کے راستے پر چھوڑ کے گئے ہیں۔ کہا کہ میں جا رہا ہوں، ان قریب میں دعوت الہی پہ لبیک کہوں گا، حق پہ قائم رہنا۔ حق کیا ہے؟ علی مرتضیٰ ہے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اب اس کا علی مولا ہے۔ وَأَقَامَ لَهُمْ عَلِيًّا عَلَمًا وَإِمَامًا، علی کو کیا بنایا ہے؟ رہنما بنایا ہے۔ علم سے مراد وہ مولا عباس والا علم نہیں، علم یعنی جو چیز واضح ہو، روشن ہو، جس کو دیکھ کر منزل کا پتہ چلے، صحیح؟ و امامہ، اور امام قرار دیا ہے۔ پس امام کمال دین کا نام ہے، ایک۔ 2، امام خدا کا خلیفہ ہے زمین پر۔ ان الامامۃ خلافۃ اللہ و خلافۃ رسولہ، امام کیا ہے؟ اللہ کی خلافت ہے اور رسول کی خلافت ہے۔ وہ کون ہے؟ مولا علی۔ پھر رسول کے خلیفہ حضرت علی کے خلیفہ اور جانشین کون ہے؟ امام حسن، امام حسین۔ امام حسین کے خلیفہ کون ہے اور جانشین کون ہے؟ امام سجاد، اور اسی طرح بقیہ ائمہ۔ پس امام فرما رہے ہیں امامت کیا؟ اللہ کی خلافت کا نام ہے۔ خلفہ، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، صحیح؟ خلف کہتے ہیں پیچھے کو۔ ایک مخالف جس کو کہا جاتا ہے، خالفہ فلانن، یعنی فلاں شخص نے فلاں شخص کی مخالفت کی، یعنی اس کے پیچھے آ گیا۔ جب سامنے آ گیا تو اس کے سامنے ہے، جب اس کے پیچھے چلا گیا تو کیا ہوا؟ یہ پیچھے چلا گیا۔ اختلاف بھی اسی سے ہے، اختلاف یعنی ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آنا۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کے اختلاف میں، اختلاف سے مطلب لڑنے جھگڑنے میں، زمین آسمان لڑتے جھگڑتے ہیں،
یا مثلاً دن اور رات لگڑتے جھگڑتے، ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آپس میں جھگڑا کرنے سے یہ معنی بنے گا؟ نہیں، اختلاف معنی پیچھے آنا۔ خلیفہ کہتے ہیں جو کسی کے بعد آئے، پیچھے آئے۔ وہ اللہ تو نہیں آ سکتا زمین پر، اللہ نے کہا میں جسم نہیں رکھتا لیکن میں اپنا نمائندہ بھیجوں گا جو جسم بھی رکھتا ہے اور تمہارے جیسا ہے، بظاہر تمہاری زندگی میں تمہارے ساتھ رہتا ہے، لیکن تم اس جیسے نہیں ہو، وہ تمہارے جیسا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، سورہ کہف کی آخری آیت، کہ کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ قل انما انا یعنی میں، میں بشر مثلکم، تمہارے جیسا بشر ہوں۔ تمہاری دو ٹانگیں دو ہاتھ ہیں، میرے بھی یہی ہے۔ تم دو آنکھیں رکھتے ہو، میں بھی رکھتا ہوں۔ دو کان تم بھی رکھتے ہو، ایک زبان تم بھی رکھتے ہو، ایک ناک تم بھی رکھتے ہو، میرے بھی ہے۔ تمہارا بھی گھر بار بھی بچے ہیں، زندگی ہے، میں بھی یہی کرتا ہوں۔ لیکن امتیاز کیا ہے، فرق کیا ہے ہم میں اور اہل بیت میں اور محمد آل محمد میں؟ یوحا الیہ، اللہ مجھ پر وحی بھیجتا ہے، ہر کسی پہ نہیں بھیجتا۔ بس امام خلیفہ ہے، رسول اللہ کا جانشین ہے۔ خلیفہ کسے کہا جاتا ہے؟ جانشین کو کہا جاتا ہے۔ 3، امام مومنوں کی عزت کا سبب ہے۔ ان الامام زمام الدین ونظام المسلمین وصلاح الدنیا وعز المؤمنین۔ اب اس میں کئی نکات ہیں۔ امام کیا ہے؟ عز المؤمنین ہے، صحیح۔ تیسرا نقطہ کیا ہے؟ عزت کا نام ہے، 3، ٹھیک۔ اس کے بعد 4 کیا ہے؟ دین کی لگام ہے، دین کا ہینڈل ہے۔ ہینڈل سے کیا کہتے ہیں؟ آپ گاڑی کو ہینڈل گھمائیں گے تو گاڑی جسی طرف گھومے، الٹا ہاتھ کی طرف گھمائیں گے گاڑی الٹے ہاتھ کی طرف جی گھوم جائے گی۔ زمام کہتے ہیں لگام کو، آپ لگام سے چلاتے ہیں، روکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ امامت کیا ہے؟ دین کا بریک ہے، دین کا ایکسیلیٹر ہے، دین کا انڈیکیٹر ہے، دین کا اسٹیئرنگ ہے، جس سے آپ کیا ہے؟ خداوند عالم اس نظام کو چلا رہا ہے۔ 4، 5ویں کیا ہے؟ نظام مسلمین ہے، مسلمانوں کا نظام ہے، تمام مسلمانوں کے لیے سرمایہ حیات، ضابطہ حیات اسلام بھی ہے اور امامت بھی ہے۔ اور 6، صلاح الدنیا، دنیا کی بہتری اس میں پوشیدہ ہے کہ آپ امامت کے ساتھ چلیں۔ اس کے بعد 7واں نقطہ کیا ہے؟ امام دین کی بنیاد کا نام ہے۔ ایک طرف کا دین کی لگام ہے، ہینڈل ہے، ایک طرف کا دین کی بنیاد ہے۔ بنیاد یعنی جس پہ دین قائم ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی 5 الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ۔ دین کی بنیادیں 5 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت اہل بیت۔ اور جتنی تاکید اس ولایت اہل بیت کے بارے میں کی گئی ہے، اتنی تاکید کسی اور چیز کے بارے میں نہیں کی گئی۔ ایک اور روایت میں امام نے کہا اس لیے کہ یہ ولایت ہے، امامت ہے جو نماز کو نماز بناتی ہے، نماز کو حقیقت اور روح عطا کرتی ہے۔ تو امام کیا ہے؟ الامام اصل الاسلام، اسلام کی اساس ہے، ٹھیک، اساس بھی ہے اور فرعہ السامی، اور اس کی بلند شاخ بھی ہے۔ 8، امام دین کا بیان کرنے والا، تشریح کرنے والا اور احکام الہی کو جاری کرنے والا ہے۔ جی، امام دین کی تشریح کرنے والا اور احکام الہی جاری کرنے والا ہے۔
بالامام تمام الصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج والجہاد وتوفیر الفیء والصدقات وامداء الحدود والاحکام ومن الصغور والاطراف۔ امام کون ہے؟ جو نماز سکھاتا ہے۔ امام کے ذریعے سے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد کیا ہے؟ اپنا معنی دیتا ہے۔ امامت کے ذریعے سے نماز ہوگی، زکوٰۃ ہوگی۔ امام مکمل کرنے والا ہے نماز کو، امام کامل کرنے والا ہے نماز کو۔ امام کیا ہے کہ جتنے بھی جنگی غنائم کی تقسیم ہے، صدقات ہیں، حدود ہیں، احکام ہیں، سرحدوں کی حفاظت ہے، یہ سب جو نظام زندگی کس کی وجہ سے ہے؟ امام کی وجہ سے۔ خوب 9، امام انسانوں کی ہدایت کا باعث ہے۔ اب یہاں پہ مختلف صفات بیان کی، اس 9 صفات میں بھی صفات ہے۔ الامام بدر المنیر، خوب بدر کہتے ہیں چاند کو، بدر منیر یعنی 14ویں کا چاند جب پورا ہوتا ہے اور پوری نورانیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ امام کو کیا ہے کہا ہے؟ یہ پورا چاند ہے۔ والسراج الظاہر، 2، یہ روشن چمکتا دمکتا چراغ ہے، سراج چراغ ہے۔ والنور الطالع، یہ وہ نور ہے جو مسلسل نکل رہا ہے اور اس کے نکلنے میں کمی واقع نہیں ہو رہی ہے۔ 1 2 3 4، والنجم الہادی فی غیابات الدجا، یہ گہری تاریکیوں میں رہنما ستارہ ہے۔ رات جتنی تاریک ہوگی ستارے کی روشنی اتنی ہی اچھی اور واضح معلوم ہوگی۔ کہنے کا مطلب ہے یہ دن میں ستارے نہیں ہوتے ہیں، رات میں ستارے ہوتے ہیں۔ دن میں کیوں نہیں ہوتے؟ روشنی ہوتی ہے، صحیح۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تاریکیوں میں کیا ہے؟ یہ ستارہ ہے۔ وہ دلیل علی الہدی، راستے کے لیے دلیل ہے، ہدایت ہے۔ دلیل کیا ہوتی ہے؟ جیسے آپ یہاں سے اگر جائیں مثلا کراچی کی طرف تو آپ کو سائن بورڈ ملیں گے جن پہ لکھا ہوتا ہے کراچی اتنے کلومیٹر، حیدرآباد اتنے کلومیٹر، جی فلاں شہر اتنے کلومیٹر۔ یہ دلیل ہے، دلیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب؟ یعنی جس کو دیکھ کر آپ کو راستے کا پتہ چلے، یہ راستے کا بتانے والا ہے۔ والمنجی من الردی، اور ہلاکت سے نجات دینے والا ہے۔ 10واں نقطہ کیا ہے؟ امام انسانوں کی عقل و فہم سے بہت اوپر ہے، انسان نہیں سمجھ سکتا امام کو۔ ہیہات ہیہات، امام کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، دور ہے، دور، تم یہ نہ مت سمجھنا امام تم جیسا ہے، دور ہے، دور ہے۔ ضلت العقول، عقل جو ہیں وہ گمراہ ہو گئی ہیں، ان کے امام کو سمجھنے کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ وتاہت الحلوم، عقلیں جو ہیں وہ کیا ہو گئی ہیں؟ وہ سرگردان ہو گئی ہیں۔ تاہت یعنی پریشان و سرگردان۔ حارت الالباب، مغز اور عقلی صلاحیتیں حیران ہو گئی ہیں۔ وحسرت الخطبہ، یعنی خطبہ جو ہیں وہ تھکار کے بیٹھ گئے ہیں، تھک گئے ہیں۔ وقلت الشعراء، شاعر جو ہیں وہ تھکن کے شکار ہو چکے ہیں۔ عجزت الادباء، ادیب اور پڑھے لکھے افراد ناتوان ہو گئے ہیں۔ وعیت البلغاء، جو بلیغ ترین، فصیح بلیغ ترین تھے وہ کیا ہو گئے ہیں؟ وہ حیران و پریشان ہیں، ان کی زبانیں کام نہیں کر رہی۔
فحمت العلماء، دانشمند اور علماء جو ہیں وہ بھی اپنی شکست کو تسلیم کر چکے ہیں۔ کس چیز سے؟ ان وصف شأن من شانہی، کہ امام کی شانوں میں سے کسی ایک شان کو، امام کی فضیلتوں میں سے کسی ایک فضیلت کو کیا کریں؟ بیان کر سکیں۔ او فضیلت من فضائلہ، یا اس کی شان کو یا اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو۔ فاقرت بالعجز والتقصیر، تو انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ ہم عاجز ہیں اور ہم اس وادی میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ دیکھیں امام رضا نے کتنی عجیب باتیں کی ہیں، یعنی انسان درک نہیں کر سکتا امام کو۔ پھر فرماتے ہیں امام یہ ہے۔ اس کے بعد 11واں نقطہ کیا ہے؟ امام خدا کی عظیم ترین نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ کافی جلد نمبر 1 میں روایت ہے امام صادق سے کہ وَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، یہ قرآن کی آیت تھی۔ امام صادق نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا اعظم نعم اللہ علی خلقہ ہی ولایتنا، بندوں پر، لوگوں پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہم اہل بیت کی ولایت ہے۔ وَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لوگ کہتے ہیں فلاں نعمت ہے، یہ نعمت ہے، وہ نعمت ہے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ امام کہتے ہیں وہ ہم اہل بیت کی ولایت ہے۔ 12واں نقطہ، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے امام کو پہچاننا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من مات ولم يعرف امام زمانہ موت میتۃ الجاہلیہ، بیار الانوار جلد نمبر 23 جو شخص اس عالم میں مر جائے کہ اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانے، وہ جاہلیت کی موت مر رہا ہے۔ بس در حقیقت اگر انسان جاہلی سے بچنا چاہتا ہے تو وہ امام کو پہچانے۔ ایک تحریر گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر، اس میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے علامہ عبدالحسین امینی جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی ہے ولایت علی کے اس بات میں شیعہ سنی راویوں سے، تاریخ سے اور کتابوں سے، کہ علامہ امینی ایک محفل میں گئے جہاں علماء تھے، تو معمولاً یہ ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی گفتگو ہوتی تھی، پھر مناظرات گفتگو شروع ہو جاتی تھی۔ تو جب وہ پہنچے تو علامہ امینی خاموش تھے، کہا آپ کچھ بولیے، آپ کچھ بولیے۔ انہوں نے کہا دیکھیے میں نہیں بولوں گا، میں بولوں گا تو پھر آپ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں سب ایک ایک حدیث سنائیں رسول اللہ کی۔ چلیں یہ ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں وضاحت کریں۔ جتنے بھی اہل سنت کے علماء تھے وہ سب وہاں بیٹھے تھے، اور ہر ایک کوئی اپنی حدیث سناتا رسول اللہ سے اور اس کی وضاحت کرتا۔ جب علامہ امینی کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو امام زمانہ کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ کیا آپ اس کو قبول کرتے ہیں؟ علماء نے کہا جی ہاں ہم قبول کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ صحیح السند روایت ہے؟ جی ہاں صحیح السند روایت ہے۔ کہنے کہ اب آپ سے پوچھتا ہوں میں کہ یہ روایت جناب زہرا کے بارے میں بھی ہے؟ کہ بالکل ہے۔ کہا کہ پھر کیا جناب زہرا نے اپنے امام وقت کو پہچانا؟ اب یہاں سب خاموش۔ کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد عمر اور ابو بکر اور عمر عثمان خلیفہ ہیں اور علی چوتھے نمبر پر ہیں، تو پھر رسول کے بعد کون خلیفہ ہوئے جناب زہرا کا؟ ابو بکر ہوئے، عمر ہوئے، عثمان ہوئے۔ صحیح، یہی ترتیب ہے نا؟ جبکہ آپ کی کتابیں کہہ رہی ہیں کہ جناب زہرا شیخین سے اول خلیفہ دوم سے ناراض گئی ہیں،
ناراض گئی ہیں، انہوں نے منع کیا تھا کہ میرے جنازے کی خبر کسی کو مت دینا علی، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، کسی کو فلا تعلم احدا، علی کسی کو خبر، ولا کفنی وغسلنی، اپنے ہاتھوں سے علی مجھے غسل دیے گا، کفن دیے گا، کسی کو نہیں بلائیے گا۔ تو آپ کی کتابیں کہتی ہیں کہ وہ ناراض گئی ہیں، انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، لکھا ہے کتابوں میں بخاری میں کہ ناراض گئی ہیں۔ کہا کہ اگر ناراض گئی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زہرا نے اگر معرفت حاصل نہیں کی آپ کی اس قول کے مطابق تو جاہلیت کی موت مری ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں جناب زہرا جاہلیت کی موت مر سکتی ہیں، جن کو سیدۃ النساء العالمین کہا، ام ابیہا کہا رسول اللہ نے؟ آپ سب خاموش۔ اگر کہیں کہ جناب زہرا جاہلیت کی موت مری اور انہوں نے حضرات ابو بکر اور عمر حضرات شیخین کی معرفت حاصل نہیں کی تو اس کا مطلب جاہلیت کی موت مری اور وہ جہنم میں جائیں گی۔ استغفر اللہ، کیسے کہہ دیں؟ رسول اللہ نے کہا فاطمہ سب سے پہلے جنت میں تم آؤ گی، صحیح، تم جب تمام خواتین کے سردار ہو۔ حضرت آسیہ کو، حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے پاک قرار دیا، حضرت فاطمہ زہرا کو کیا تمام عالمین کی خواتین پر فضیلت دی، وہ اپنے زمانے کی خواتین پر فضیلت رکھتی تھیں اور جناب زہرا اولین و آخرین کی خواتین پر۔ اب اگر کہیں کہ جناب زہرا نے معرفت حاصل نہیں کی تو وہ کہیں گے جناب زہرا نعوذ باللہ مثلا جاہلیت کی موت مری ہیں، جہنم میں جانے والی ہیں۔ یہ کہیں گے تو ان احادیث کا کیا کریں جو رسول اللہ صحیح سند موجود ہے؟ ام ابیہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، جوانہ جنت کی سردار ہے، کی ماں ہے۔ اور اگر کہیں کہ نہیں معرفت حاصل نہیں کی تو پھر فاطمہ زہرا کا امام کون تھا؟ اگر بھائی یہ نہیں تھے تو پھر کون تھا؟ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اگر قبول کریں تو ان کے گلے میں آتا ہے، قبول نہ کریں جب بھی پریشان ہیں۔ یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پہ علامہ امینی نے ان کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ خلیفہ برحق مولا علی علیہ السلام ہے۔ اور مزے کی بات یہ، ابھی میرے ایک شاگرد نے مجھے بتایا کراچی میں، بلوچ ہے، کہ بلوچستان میں یہ واقعہ پڑھنے کے بعد بلوچوں کا پورا قبیلہ شیعہ ہو گیا۔ جب اس کے سامنے یہ پہنچا، اس نے اپنے مولویوں سے گفتگو کی، مولوی آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، ایسا ہے ویسا ہے یوں ہے، کوئی مدلل جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے جواب دو۔ اچھا وہ سب سپہ صحابہ کے تھے، ان کے علاقے میں کوئی شیعہ وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا، اتنے متعصب یہ سپہ صحابہ کے افراد تھے۔ کیا ہوا؟ یہ ایک شخص شیعہ ہوا، اس نے اپنے تمام قبیلے کے یا قبیلے کی اکثریت کو شیعہ کر دیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا اپنے شاگرد سے کہ کیا وجہ ہے، وہ جو گلے کاٹتے تھے کیا وجہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ ان کو تنگ نہیں کرتے؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ بلوچوں میں چونکہ قبائلی سسٹم ہوتا ہے، اس بنا پر وہ اگر ان بلوچوں کو، ان قبائلیوں کو اگر شیعہ ہونے کی بنیاد پر ماریں گے تو دوسرے قبائل بھی بلوچوں کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اس وجہ سے وہ ان کو برداشت کیے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو جلن کا شکار ہیں۔ تو یہ واقعہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ شیعہ ہو جاتے ہیں، جناب زہرا کی عظمت و فضیلت کی وجہ سے۔ اور نہ صرف یہ کہ بل جناب زہرا کی چادر کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ جناب زہرا کی چادر مولا علی نے گروی دی، وہ واقعہ سنا ہوا ہے کسی یہودی کو، اس کی بیوی اٹھی رات کو، اس نے دیکھا کمرے سے نور نکل رہا ہے، پریشان ہو کے شوہر کو جگایا کہ بھئی کمرے سے نور نکل رہا ہے، آگ لگ گئی ہے کیا؟ شوہر نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ جس دیوار پر یا جس جگہ چادر لٹکی تھی جناب زہرا کی وہ نورانی تھی۔ بیوی نے کہا یہ کس کی چادر ہے؟ کہا کہ یہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے، رسول اللہ کی بیٹی کی چادر لے کر آئے اور اسلام قبول کیا۔ جناب زہرا کی چادر سے نکلنے والے نور سے آج بھی جناب زہرا کی شخصیت جو ہے وہ لوگوں کو حق و حقیقت کی طرف دعوت دینے والی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ لازم واجب ہے پہچاننا امام کو۔
13واں نقطہ کیا ہے؟ امام قرآن کے ظاہر و باطن کا علم رکھنے والا ہے. صحیح. حضرت ابی جعفر، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے غالباً روایت ہے کہ ما یستطیع احد ان یدعا ان عنده جمیع القرآن کلہ ظاہرہ و باطنہ غیر الاوصیاء. کہتے ہیں دنیا میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی ایک شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس قرآن کے ظاہر اور باطن کا پورا علم اس کے پاس موجود ہے، سوائے رسول کے جانشینوں کے، وصیوں کے، اوصیاء کے. اس لیے کہا عاصم بن برقیہ سے جب حضرت سلمان نے کہا کون وہ ملکہ بلقیس کے تخلیق کے آئے گا؟ قال ومن عنده علم من الکتاب، جس کے بعد تھوڑا سا علم تھا کتاب کا، اس نے کہا میں لے کر آؤں گا، اور پلک جھپکتے میں کیا وہ لے آیا. لیکن حتلی کی کیا قال کیا ہے؟ علم عنده علم الکتاب، علم من الکتاب یعنی کتاب میں تو تھوڑا سا علم، علم الکتاب جس کے بعد پوری کتاب کا علم ہے. تو مولا علی اور ائمہ تارین وہ ہیں جن کے پاس قرآن کے ظاہر و باطن کا پورا علم موجود ہے. اس کے بعد 13 نقطہ پڑھ لیے. 14واں نقطہ کیا ہے؟ امام قدرت الہی کا مظہر ہوتا ہے. نہ صرف قدرت الہی کا بلکہ اللہ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے. امام محمد باقر، اچھا یہ پہلی والی جو روایت ہے جو 13واں پوائنٹ تھا، لزوم شناخت امام کو پہچانا جائے، بحار الانوار جلد 23. جو 13واں پوائنٹ ہے امام ظاہر و باطن و قرآن کا جاننے والا ہے، یہ بحار الانوار جلد نمبر 92. اور 14واں نقطہ امام قدرت الہی کا مظہر ہے، بحار الانوار جلد نمبر 46. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اقدرنا علی ما نرید، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرت عطا کی ہے جو ہم چاہیں کر سکتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ولایت تکوینی، یہ روحانیت، یہ طاقت، یہ پاور ہمیں عطا کی ہے. اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجیں، فَكُلُّ خَلِيقَتِهِ مِنْ قَادَةٌ لَنَا بِقُدْرَتِهِ وَصَائِرَةٌ إِلَىٰ طَاعَتِنَا بِعِزَّتِهِ. اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کی قدرت و توانائی کو نرم اور آسان اور ان کو فرما بردار ہمارا بنا دیا ہے. فرما بردار یعنی جو ہمارا حکم مانے، اور اپنی عزت کی وجہ سے تمام مخلوقات کو کیا کیا ہے؟ ہمارا مطیع بنا دیا ہے. سب ہماری اطاعت کرنے والے ہیں، جو چاہیں، جب چاہیں، جیسا چاہیں، جتنا چاہیں، اللہ کی اجازت سے سب کچھ کر سکتے ہیں. اور واقعات ہیں بہت سارے ایسے. حضرت امام رضا نے قالین کے شعر کو زندہ شعر بنا دیا تھا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ولایت تکوینی ہے، قدرت الہی کا مظہر ہے. 15 امام مظہر علم الہی ہے. علم الہی کا مظہر ہے، مظہر یعنی ظاہر کرنے والا. جیسے بلب ہے، بلب مظہر ہے کس کا؟ برقی الیکٹریسٹی کا. الیکٹریسٹی آ رہی ہے، بلب جل رہا ہے، اس کا مطلب ہے لائٹ آ رہی ہے. لائٹ نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے بلب نہیں جل رہا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر صافی جلد نمبر 1
ان الامام لا یخفى علیہ کلام احد من الناس ولا طیر ولا بہیمۃ ولا شیء فیہ روح فمن لم تکن هذه الخصال فیہ فلیس ہوا بے امام۔ امام وہ ہیں، امام مقادم فرماتے ہیں امام وہ ہیں کہ جس پر کسی انسان ایک، کسی پرندے دو، کسی چوپائے تین، اور ہر وہ چیز جس میں روح موجود ہے، حیات موجود ہے، زندگی موجود ہے، اس کی بات چیت کرنا امام پر چھپا نہیں ہے۔ یعنی امام انسان، پرندے، چرند، پرند، چارپائے، چوپائے، صحیح، سب، اور ہر وہ چیز، وہ حشرات، خواہ وہ زمین کے اوپر ہوں یا سمندر کی مخلوقات ہوں، کوئی بھی ہو، سب کی بولی جانتے ہیں، سب کی گفتگو جانتے ہیں۔ اور امام کہہ رہے ہیں جس میں یہ صفات نہ ہوں، یعنی وہ بولیاں نہ جانتا ہو، فلیسا ہوا بے امام، وہ امام نہیں ہے۔ کیونکہ امام پوری انسانیت کا نہیں، پوری مخلوقات کا امام ہے، لہذا سب کی بولیاں جاننا کیا ہے۔ امام رضا کے بعد ہرنی کا واقعہ ہے، رسول اللہ کے بارے میں ہے، کنکریاں آ کے گفتگو کرتی تھی رسول اللہ کے ہاتھ میں، ایسے بے شمار واقعات بھرے پڑے ہیں کہ جس میں بے زبان جانور آ کے کلام کر رہے ہیں۔ سولہویں صفت کیا ہے؟ اب یہاں پہ امام نے کچھ اور شرائط بیان کی ہیں، امام کی کچھ اور خاص شرائط بیان کی ہیں۔ معانی الاخبار صفحہ نمبر 102، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا للامام علامات، امام کی کچھ اور علامتیں بھی ہیں۔ ان یکون اعلم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، ایک۔ دو، احکم الناس، لوگوں میں سب سے بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ وَأَتْقَى النَّاسِ، لوگوں میں سب سے زیادہ اہل تقوی پرہیزگار ہے، تین۔ چار، احلم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حلم اور بردباری رکھنے والا ہے، پانچ۔ وَأَشْجَعُ النَّاسِ، لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر انسان ہے، چھ۔ اَسْخَى النَّاسِ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، فیاض اور دریا دل ہے، اور آٹھ۔ اعبد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے، لوگوں میں علم، سب سے زیادہ علم، لوگوں میں بہترین، سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا، لوگوں میں سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ حلم و بردباری، پانچ۔ شجاع اور بہادر، چھ۔ سخی، اور سات۔ عبادت کرنے والا۔ دو نکات اور بناؤ آپ کی زحمت تمام کو۔ امام مہدی علیہ السلام نے عبداللہ قمی کے جواب میں، کہ جس نے سوال کیا تھا کہ امام معصوم کو خدا کیوں منتخب کرتا ہے، لوگ کیوں منتخب نہیں کرتے، سوال کیا عبداللہ قمی نے امام دمانہ سے، امام دمانہ نے اس کے خط کا جواب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک، فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کو باوجود یہ کہ وہ پیغمبر تھے، رسول اللہ کے رسول تھے، انہوں نے اپنی امت کے بہترین، صالح ترین، نیک ترین 70 افراد کو چنا، ٹھیک، اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتاً، ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہم تیرے اللہ کو دیکھیں گے، ٹھیک۔ خداوند عالم نے اپنے نور کی تجلی کی، جتنے 70 افراد تھے سب کے سب مر گئے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، صحیح۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کے منتخب کردہ افراد اللہ کے نور کی شدت و تجلی کو برداشت نہ کر سکے، صحیح، تو کیا لوگوں کے منتخب شدہ افراد
امام اور عصمت کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب موسیٰ کے منتخب شدہ افراد اللہ کے نور کو برداشت نہیں کر سکے، صحیح، تو جو عام لوگوں آئیں اور امام بنائیں تو کیا ان میں صلاحیت ہے کہ امامت کے وزن کو اور عصمت کے وزن کو اٹھا سکیں؟ نہیں۔ 2، علی بن جعفر نے امام جواد علیہ السلام سے، جو علی بن جعفر کون ہیں؟ وہ امام کے بھائی ہیں، امام جواد کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے علی بن جعفر سے کہا، چچا تھے یعنی امام کے چچا تھے، تو یعنی امام رضا علیہ السلام کے بھائی تھے اور ساتویں امام کے بیٹے تھے۔ ایک شخص نے اس نے کہا کہ آپ تو ان کے چچا ہیں، آپ اتنا احترام کیوں کرتے ہیں امام رضا کا؟ تو انہوں نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا یا اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ خداوند عالم نے باوجود یہ کہ میں بوڑھا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس نے مجھے اس امامت کے قابل نہیں سمجھا، اور اس جوان بچے کو یعنی امام رضا کی طرف اشارہ کیا کہ جو اس مقام کا لائق تھا، لیاقت و صلاحیت رکھتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کو دیا، تو کیا میں خدا کے اس فیصلے کا انکار کروں اور اس کے فضائل کا انکار کروں؟ ہرگز نہیں۔ نعوذ باللہ مما تقولون بل انا لہ عبدون، میں اس کا عبد ہوں، میں اس کا غلام ہوں۔ چچا کہہ رہے ہیں امام رضا کے لیے، امام رضا کے چچا کہہ رہے ہیں امام رضا کے لیے، نعوذ باللہ، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس چیز سے جو تم کہہ رہے ہو کہ میں ان کا احترام نہ کروں۔ بل انا لہ عبدون، میں اپنے امام کا غلام ہوں۔ بحر الانوار جلد نمبر 47۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امامت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس سے دعا۔ جی، جیسے آپ نے بتایا بی بی کے جنازے میں اس نے کہا تھا کہ کوئی بھی نہ آئے، ایسے ہی لوگ بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ نبی کے جنازے میں جی کے آپ صحابہ نہیں مانتے تو اور بھی محبت کرنے والے تھے، تو آپ ایسے کیوں کہتے ہیں کہ اس کے جنازے میں اتنے لوگ نہیں؟ تو ہم ان کو کیا جواب؟ اس لیے کہ ان کو رسول کے جنازے سے زیادہ رسول کی نیابت و خلافت کا فکر تھی، اس لیے حضرت علی علیہ السلام حضرت جبرائیل رسول اللہ کو غسل دے رہے تھے، اور سب سے پہلے حضرت علی نے نماز پڑھی ہے، اور اس کے بعد پھر مخصوص اصحاب نے اس کے بعد پھر جب ان کو پتہ چلا کہ جنازہ ہو گیا ہے تو پھر وہ حجرے میں آتے رہے، نماز پڑھتے رہے اصحاب، اور پھر وہیں پر جناب فاطمہ الزہرا کے حجرے میں آپ کو دفنایا گیا ہے۔ اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہی نبی کی وہ یہ شہادت ہوئی، اس میں جشن بھی مناتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں، تو یہ کیا ان کی بات نہیں صحیح ہے؟ پہلے تو یہ 12 وفات بناتے تھے، 12 وفات یعنی 12 کو پیدا ہوئے، 12 کو دنیا سے چلے گئے، لیکن اب کیا ہوا کہ یہ انہوں نے جو ہے وہ اس جلوس کی جگہ کیا کرنا شروع کر دیا، جشن منانا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، رسول اللہ جو ہیں وہ 12 کے دن پیدا ہوئے تھے، لیکن 12 کے دن انتقال ان کا نہیں ہوا، ان کی رحلت نہیں ہوئی، پھر یہ کہنے لگے۔ اور پھر مثلاً اہل تشیع کی دیکھا دیکھی انہوں نے علم اٹھانے شروع کر دیے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے براق کی شبی بھی نکالی تھی، ذوالجناح کو سجایا تھا، جیسے ہم ذوالجناح سجاتے ہیں، علم نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، بالکل ویسے ہی انہوں نے کاپی کی، اور ذوالجناح تو نہیں کہوں گا، یعنی رسول اللہ کے گھوڑے کی شبی بنائی،
علم بنایا، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا ماشاءاللہ بھائی اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ سب سیکھ رہے ہیں آپ شیعوں سے.